الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں جن واقعات کو بیان کیا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ واقعات سچے ہیں. کہا ان ھذا لہو القصص الحق، جتنے واقعات گزرے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سارے واقعات سچے ہیں، حق ہیں. ایسا نہیں کہ وہ صرف قصے کہانیاں ہیں، نہیں، قصے کہانیاں نہیں بلکہ وہ حقیقت ہیں. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. اس چیز کو بیان کرنے کے بعد کہ یہ سارے واقعات جو ہیں وہ سچے ہیں، برحق ہے، اور اسی طریقے سے اس دنیا کا سب سے بڑا سچ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کو بیان کرنے کے بعد کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. ان حقیقتوں سے جو منہ موڑ لیتا ہے، ان حقیقتوں سے جو اعراض کر لیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو وہ فساد مچانے والے ہیں، اور ان فسادیوں سے اللہ رب العالمین خوب باخبر ہے. اللہ تعالیٰ ان فسادیوں کو جانتا ہے کہ ان کا دنیا میں کیا ہونا ہے اور آخرت میں ان کا کیا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب جانتا ہے. فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. یہ اہل کتاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے. اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی، جن کو اللہ نے کتاب نازل کی، جن پر کہا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے کتاب والوں، تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اللہ کے نبی کی زبانی کہلوا ہے کہ اے نبی آپ یہ اعلان کیجئے کہ اے کتاب والوں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ اس ایک کلمے کی طرف جو تمہاری کتاب میں بھی وہی ہے، ہماری کتاب میں بھی وہی ہے. ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو تم میں اور ہم میں برابر ہے، جو تمہاری کتاب میں بھی ہے، ہماری کتاب میں بھی ہے. تورات ابھی بدل گئی، انجیل کو بدل دیا گیا، لیکن اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے انجیل میں اور تورات میں اور زبور میں کس چیز کو بیان کیا تھا؟ توحید کو بیان کیا تھا. کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اسی طریقے سے تم میں سے کوئی بھی بعض کو، یعنی تم میں سے کوئی اپنے ہی ساتھی کو خدا نہ بنا لے، معبود نہ بنا لے. یہ اللہ رب العالمین نے کیوں کہا؟ اس کے لیے دیکھیے، جو یہودی تھے، یہودیوں نے کیا کیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا معبود بنا لیا. حالانکہ حضرت عزیر کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، انسان تھے. انہوں نے نبی کا مقام اتنا بڑھا دیا کہ انہوں نے کہا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور نصرانیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے وقالت المسیح عیسی ابن مریم رسول، عیسی ابن مریم جو ہے وقالت المسیح ابن اللہ. عیسائیوں نے کہا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. لہذا یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی، دونوں نے اپنے اپنے نبی کا مقام اتنا زیادہ بلند کر دیا، اتنا زیادہ انہیں اپنے مقام سے بڑھا دیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا تصور کر لیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف یہاں پر اشارہ کیا کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، ایسا نہ کرنا کہ تم اپنے ہی میں سے کسی کو نبی بنا، کسی کو خدا بنا دو، کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دو. تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمائی. اس آیت کے اندر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اسلام کی دعوت دی. چونکہ وہ یہودی تھے، وہ مانتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں.
جو نصارہ ہیں وہ مانتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، ان کی کتاب تورات اور انجیل کو بھی مانتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آئے اور جب ایک اللہ کی دعوت دی تو انہوں نے دعوت کا انکار کر دیا، کہا نہیں ہم نہیں مانتے آپ کی دعوت. کیوں؟ کیونکہ ہم تورات کو ماننے والے، ہم انجیل کو ماننے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ارے بھائی اسی کتاب کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، جو تورات میں بیان کیا گیا وہ قرآن میں ہے، جو انجیل میں بیان کیا گیا ہے وہی قرآن میں ہے، تو اس کتاب کی طرف آ جاؤ. اور یہ جو ٹکڑا ہے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ تم میں سے کوئی کسی کو خدا نہ بنا لے، اس کے دو معنی ہیں. ایک یہ معنی کہ آدمی کسی کو اتنا زیادہ اس کا مقام نہ بڑھا دے کہ اللہ تک اس کو پہنچا دے یا اللہ کا بیٹا بنا دے، اور دوسرا یہ کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کے عالموں نے ان سے کہا تھا اس چیز کا رد ہے. اس چیز کا کیا ہے؟ یہ رد ہے. یعنی یہودی کے عالم انہیں گمراہ کرتے تھے، انہیں کہتے بچڑے کو پوجنا ہے، انہیں کہتے کہ فلاں کی عبادت کرنی ہے، انہیں کہتے کہ یہ حکم بیان کیا گیا ہے، در حقیقت تورات اور انجیل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی رد کیا کہ تم اپنے ان عالموں کی بات مت سنو جو تمہیں گمراہی کی طرف دعوت دے. آج اسلام میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے جو ہے غلط دعوت پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا آپ یوز کرتے ہوں گے تو معلوم ہوگا، داڑھیاں رکھتے ہیں، بڑی بڑی داڑھیاں رکھنے کے بعد جو ہے کیا دعوت دیتے ہیں کہ فلاں بابے کے پاس جانا ہے وہ ہماری سفارش کریں گے، فلاں بابے کے پاس جانا ہے قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت کریں گے. تو یہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے خلاف یہ چیزیں. اور ایسے ایسے گمراہ اور جو ہے فتین قسم کے لوگ آج جو ہے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے ممبر و محراب پر چڑھتے ہیں اور وہ دعوتیں دیتے ہیں، اور ان سے اگر آپ دین کا بیسک سوال کریں گے تو انہیں نہیں آئے گا، پتہ نہیں کیسی کیسی دعائیں بتائیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں. تو اسی چیز کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا. اور کیا فرمایا کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد. یہودی اور جو نصارہ تھے وہ لڑتے تھے کس بارے میں؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی وہ ہمارے ہی مذہب کے ماننے والے تھے. جبکہ آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہودیوں کا جو کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم ہمارے ساتھ ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے جو ہے ابراہیم کا دور تھا. اور عیسائیوں کا جو کہنا تھا کہ ابراہیم ہمارے جو ہے مذہب کے ماننے والے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی افلا تعقلون. تمہیں عقل نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ سے 1000 سال پہلے تھے، حضرت عیسیٰ سے 2000 سال پہلے تھے، اور تم اس کے باوجود بھی یہ دعویٰ کرتے ہو. دونوں دعویٰ کرتے ہیں، یہودی بھی عیسائی بھی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ ہم میں سے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے، ولا نصرانیا، اور نہ ہی نصارہ تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو خالص اسلام کو ماننے والے تھے. مسلمہ خالص اسلام کو ماننے والے تھے. وما کان من المشرکین، یہود و نصارہ تم تو مشرک ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادتیں کرتے ہو اور میرے خلیل کو تم اپنے ساتھ شامل کر رہے ہو. وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، تم مشرک ہو، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا. ایک اور چیز دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب کافروں کو ان کا نامہ اعمال دے گا اور انہیں جب جہنم میں جانے کا فیصلہ سنائے گا، تو کافر کیا خواہش کریں گے؟ کہ وہ خواہش کریں گے کہ من احدهم ملء الارض ذهبا، کہ وہ فدیے کے طور پر جہنم سے بچنے کے لیے زمین بھر کر سونا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اللہ ان سے پوچھے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ رب العالمین جہنم میں جانے والے ایک ایسے شخص سے سوال کرے گا جس کو ایک دم ہلکا عذاب ملنے والا ہے. اللہ اس سے سوال کرے گا
کہ اگر تیرے پاس یہ آپشن ہو کہ تو زمین بھر کر مجھے سونا دے دے اور میں تجھے جہنم سے بچا لوں تو کیا تجھے قبول ہے؟ وہ کہے گا ہاں اے اللہ مجھے یہ قبول ہے، میں زمین بھر کر سونا دینے کے لیے تجھے تیار ہوں، بس مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اولئک لہم عذاب علیم، ان کی کوئی بھی فدیہ، ان کا کوئی بھی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی وما لہم من ناصرین، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو ہے، یہ بیان کیا۔ اور ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جنت کے تعلق سے صحابہ کرام کتنا زیادہ سوچا کرتے تھے۔ وہ دیکھیے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ آدمی اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکتا جب تک وہ اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز نہ قربان کر دے۔ کیا فرمایا کہ سب سے پسندیدہ چیز جو انسان کو ہے، جب تک آدمی اس پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے وہ نیکی نہیں پا سکتا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ بر سے مراد نیکی بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ تو جنت کا اگر معنی لیں گے تو کیا ہوگا کہ آدمی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دے۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس ایک باغ ہے، ایک کھجوروں کا باغ ہے، اس کا نام بیروحہ تھا، اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ اس وقت کروڑوں کی پراپرٹی تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنا وہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے وہ باغ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اپنی زندگی میں جتنی بھی چیزیں میں نے کمائی، جتنے بھی لوگوں سے میں ملا، یا جتنے بھی میری پسندیدہ چیزیں ہیں، سب سے زیادہ مجھے محبوب، سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ باغ ہے۔ اللہ کے رسول یہ آیت نازل ہو گئی، میں اپنا وہ باغ اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اپنا سب سے قیمتی اور سب سے جو ہے پسندیدہ چیز کو اللہ رب العالمین کے راہ میں دے دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تمہارا جو وہ باغ ہے، کام کرو تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ہم اور آپ ہوتے کیا کرتے؟ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے۔ معمولی سی زمین ہم اپنے بھائی کو نہیں دے سکتے۔ اگر زمین کا بٹوارا ہو رہا ہو اور تھوڑی سی زمین ایک بھائی کے لیے زیادہ اگر نکل گئی، ہم مقدمے چلاتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں کہ اس کو ہم اتنی سی زمین زیادہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول نے جب کہا کہ اے ابو طلحہ جاؤ تم یہ جو تمہارا باغ ہے، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اپنے بھائیوں میں بانٹ دو، بلکہ سگے بھائیوں میں بھی نہیں، چچا زاد بھائیوں میں بانٹا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اپنے چچا زاد بھائیوں میں انہوں نے وہ مال، اپنا وہ باغ بانٹ دیا۔ ذرا تصور کریں کہ جنت کی کتنی طلب تھی، جنت کی کیسی لالچ ان کے اندر تھی کہ وہ جنت کے لیے اپنا سب سے قیمتی سرمایہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ کتنا ڈرنا ہے؟ حق تقاتہ، جتنا اللہ حق رکھتا ہے۔ آج اگر کوئی کروڑ پتی ہے، بڑا بزنس مین ہے، تو وہ آدمی کیا چاہتا ہے کہ مجھے میرے مال کے حساب سے عزت دیا جائے، میں کروڑ پتی ہوں مجھے سب سے زیادہ عزت دی جائے، ہے نا؟ وہ امید کرتا ہے کہ باقی سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت میری ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حق تقاتہ، جتنا حق میں رکھتا ہوں تم مجھ سے اتنا ڈرو۔ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مسلمان ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہا کہ اللہ کی رسی کو تم سارے کے سارے مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ میں مت بٹو، فرقے میں مت بٹو، ورنہ کیا ہوگا؟ آدمی جب منتشر ہو جاتا ہے اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی اکٹھا ہے، ساتھ میں ہے، وہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، لیکن جہاں وہ الگ ہو جاتا ہے، بٹ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے، آدمی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ چیز بیان کیا۔ اور امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ کیا ایک بہت بڑی خصوصیت ہے جس کی بنا پر ہمیں اور آپ کو افضلیت ملی، اشرف المخلوقات کا درجہ ملا۔ کیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے کہا کہ تم خیر امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر،
اور برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تین چیزوں پر غور کریں کہ آدمی بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو وہ خیر امت ہے، وہ بہترین آدمی ہے۔ لیکن جس کے اندر یہ تینوں صفتیں موجود نہیں ہیں، جو آدمی لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتا، جو آدمی اپنی آنکھوں سے برائی کو دیکھتا ہے اور وہ برائی سے لوگوں کو روکتا نہیں ہے، جو آدمی اللہ پر یقین نہیں رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہترین نہیں کہا۔ بہترین کسے کہا؟ ان تین صفتوں، یہ تین صفت جن کے اندر ہے وہ بہترین ہے، وہ خیر امت ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور اللہ پر ایمان لانا۔ لہذا ان سب چیزوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔